پہلے تو آپ کو بہت زیادہ عید مبارک ہو. اور کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ اور یہ عید ویسے کتنی مختلف ہے کہ آپ نے عید چونکہ گزاری ہوگی، وزیر اعظم تھے، بہت مصروفیات میں، تو یہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. تو میری ایک عادت تھی کہ میں عید کے تہوار پہ سرکاری جو سارا پروٹوکول تھا اور سرکاری عملہ اس کو پہلے ہی عید کی چھٹیاں، اچھا، ڈرائیور تھے وہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی مجھے تقریباً 37 سال کی سروس میں 23 سال بعد اپنے گھر عید کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ عید جو ہے ملک پاکستان کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بسنے والے ہمارے جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو، سختیوں کو دور کرے. شاعری سے ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، کتاب سے، حسن سے، وجود زن سے ہے. اب چونکہ کلچرل ویلیوز چینج ہو گئی ہیں تو اب 1000 5000 کا نوٹ آ گیا ہے، تو اس سے کم جو ہے عیدی جو ہے وہ دینا، تو جس کو دیں وہ بچہ بھی ایسے گھور کے آپ کو دیکھے گا کہ یہ ہمیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو خود لگتا ہے کہ آپ نے کوئی جرم کر دیا ہے. اتنی کوکنگ مجھے ضرور آتی ہے کہ میں جب بڑی کچھ عرصہ اکیلا رہا تو صبح میں جو ہے وہ ایگ فرائی بڑا اچھا کر لیتا ہوں. اچھا، اپنا ناشتہ بنا لیتا ہوں. وزیر اعظم ہونا ایک اور حیثیت ہے، اور جو خاتون اول ہے اس کا ہونا ایک بالکل اس کی اپنی ایک مسلمہ حیثیت ہے. السلام علیکم جی. آزاد دیکھنے والے سبھی دوستوں کو عید کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اپنی عید بہت اچھے سے خوشگوار ماحول میں گزار رہے ہوں گے. لہٰذا اسی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی عید کو تھوڑا سا اور اچھا بناتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں کچھ ایسی شخصیات سے جن کو آپ عام روٹین میں سن بھی رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں تھوڑی سی پولیٹیکل ہو رہی ہوتی ہیں. لہٰذا عید کیسے سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے. میرے ساتھ موجود ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، فارمر پرائم منسٹر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، میرے لیے انتہائی قابل محترم ہیں جناب چودھری انوار الحق صاحب. بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ عید مبارک ہو. اور کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ اور یہ عید ویسے کتنی مختلف ہے کیونکہ پہلے آپ نے عید چونکہ گزاری ہوگی، وزیر اعظم تھے، بہت مصروفیات میں، تو یہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. تھوڑی مصروفیت کم ہوئی ہے یا اتنی ہی ہے؟ آپ کو اور آپ کے سارے ناظرین کو، سامعین کو، سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک. خیر مبارک. اچھا، مختلف اس حوالے سے نہیں ہے کہ میری جو گزشتہ جو میں نے 4 جو عید کے تہوار تھے وزیر اعظم کی حیثیت سے گزارے، تو میری ایک عادت تھی کہ میں عید کے تہوار پہ سرکاری جو سارا پروٹوکول تھا اور سرکاری عملہ اس کو پہلے ہی عید کی چھٹیاں. اچھا. بلکہ ایک میرے جو ڈرائیور تھے وہ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی مجھے تقریباً 37 سال کی سروس میں 23 سال بعد اپنے گھر عید کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو میں اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ ہی عید کرنے کے لیے اپنے پرائیویٹ سٹاف کے ساتھ ہی جاتا تھا اپنے گھر. تو میرے لیے تو کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے. میں بطور وزیر اعظم جس طرح عید کرنے کے لیے اپنے گھر جاتا تھا، آج بھی وہی منظرنامہ ہے، وہی کیفیت ہے. اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عید جو ہے ملک پاکستان کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے اور بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بسنے والے ہمارے جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو، سختیوں کو دور کرے. آزادی کی شمع جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے صدقے روشن رکھی ہے، یہ تحریک تکمیل پاکستان کے روپ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران کرے. اور جو پاکستان کے جتنے بھی روایتی دشمن ہیں، اس بابرکت تہوار عید المبارک کی برکت سے اللہ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے. بالکل، آمین. اچھا چودھری صاحب، ویسے آپ کی پرسنالٹی ہم جب دیکھتے ہیں نا تو تھوڑے سے آپ سخت لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت کم ہنستے ہوں گے، تو گھر والے ویسے آپ سے ڈرتے ہیں یا ویسے آپ سے عیدی شیدی مانگ لیتے ہیں، ہچکچاتے کوئی نہیں ہے؟ اچھا، حالات کا جبر جو ہے نا وہ آپ کی شخصیات، انسانی شخصیات پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میں کوئی زیادہ سخت طبیعت انسان ہوں نہیں. ہمیں لگتا ہے نیچر آف جاب ایسی ہے کہ جس میں آپ کا جو پوسچر ہے وہ جو پریشرز ہیں وہ آپ کو کمفرٹیبل رہنے نہیں دیتے. تو بصیرت انسان جو ہے، خوبصورتی سے جو ہے وہ میرا بہت گہرا رشتہ ہے. شاعری سے ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، کتاب سے، حسن سے، وجود زن سے ہے، تصویر کائنات میں رنگ. بالکل. تو دنیا کی ساری خوبصورتیاں جو ہیں ان سے میں متاثر ہونے والا شخص ہوں.
ٹھیک. تو اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ویسے عیدی جب آپ سے آپ کے بچے مانگتے ہیں تو آپ آرام سے دے دیتے ہیں یا تھوڑے سے کنجوسی کرتے ہیں عیدی دینے میں, یا وہ جو نوٹ ہوتے ہیں عید والے وہ نکلوا کے رکھتے ہیں؟ عیدی کا جو یونیورسل تصور ہے نا پاکستانی قوم کا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں عیدی لی ہوئی ہے نا تو آپ بڑی فراخی سے پھر آپ کو دینی بھی پڑتی ہے. ہاں, تو آپ نے لی ہے؟ تو ہم نے چونکہ وہ کبھی جبر سے بھی لی ہے, ہاں, زبردستی بھی لی ہے. دور بھی تو ڈفرنٹ ہوتا تھا نا چودھری صاحب. ڈیفینیٹلی جنریشن گیپ ہے, لیکن اب ذرا اس وقت عیدی جو تھی وہ اس کا موازنہ ہم کرتے تھے ماہانہ جیب خرچ سے, تو وہ اس سے دگنی ہونی چاہیے, یہ کم سے کم معیار تھا. اب چونکہ کلچرل ویلیوز چینج ہو گئی ہیں تو اب 1000-5000 کا نوٹ آ گیا ہے, تو اس سے کم جو ہے عیدی جو ہے وہ دینا, تو جس کو دیں وہ بچہ بھی ایسے گھور کے آپ کو دیکھے گا کہ یہ ہمیں آپ کیا ہمارے دیکھ رہے ہیں, بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ متاثر ہو گئے. تو بہرحال لیکن عیدی میں چاشنی وہی ہے. ہاں, ویسے آپ چونکہ بولتے بہت اچھا ہے, لکھتے بہت اچھا ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر سیاست دان بھی ہیں, تو کیا کوکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ کوئی کوکنگ میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں کہ کبھی کچھ بنا لیا, یا کبھی گھر والوں نے کوئی فرمائش کی ہے کہ آج ہمیں آپ بنا کے کھلائیں؟ گھر والے سمجھدار ہیں, وہ اس طرح کی فرمائش سے اپنے آپ کو متاثر نہیں کرنا چاہتے. اتنی کوکنگ مجھے ضرور آتی ہے کہ میں جب مری کچھ عرصہ اکیلا رہا تو صبح میں جو ہے وہ ایگ فرائی بڑا اچھا کر لیتا ہوں, اپنا ناشتہ بنا لیتا ہوں, اور چھوٹا موٹا کوئی انڈے آلو ٹائپ کوئی چیز بنانی پڑے بنا لیتے ہیں. کڑھائی اور کبھی اس طرح عید والی چیزیں نہیں. پروفیشنل جو ہے کوکنگ اس سے میرا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے ویسے؟ دیکھیے سرخ لوبیا اور چاول, اچھا, یہ میری پسندیدہ ڈش ہے, عوامی سا کھانا ہے, اور یہ بطور کشمیری ہونے کے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں ایک فیوریٹ ون آف دا فیوریٹ واضوان کی ایک فیوریٹ ڈش یہ بھی ہے. تو گھر والے تنگ نہیں ہوتے کہ یار آپ کی وجہ سے ہمیں بھی لوبیا اور چاول کھانے پڑ رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جس دور میں اور آپ بیٹھے اس عید شو پہ بات کر رہے ہیں, اس میں گھر والے کو میرا دال لوبیا کے محتاج ہے نہیں ہے, میں ان کا محتاج ضرور ہوں. ہاں, یہ بھی ہے کہ اگر وہ مجھے یہ فرمائش میری پوری کر دیں. باقی تو چودھری صاحب آپ گھر میں تھوڑے سے سپریس ہوئے. دیکھیے عزت بچانے کے لیے آپ کو کیا مطلب ہے عزت بچانے کے لیے؟ چودھری صاحب وزیر اعظم رہے ہیں آپ, وہ والا روب و دبدبا گھر میں نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیے جو ہے نا وزیر اعظم ہونا ایک اور حیثیت ہے, اور جو خاتون اول ہے اس کا ہونا ایک بالکل اس کی اپنی ایک مسلمہ حیثیت ہے. اور میں تو چونکہ جمع کے سیگے والا انسان ہوں, خواتین اول, تو اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو بیلنس آؤٹ کرنا, بالکل بالکل, یہ بھی اس کے کرم سے ہی ہوتا ہے. ویسے تو اچھا, ویسے گھر کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, بہت ساری ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں, وہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی وائف ہیں ان کے سنیں, یا آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں جی میری بھی سنے جائیں؟ کیونکہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ خواتین اچھے فیصلے نہیں کرتی. دیکھیے جو گھر کے ڈیسیجنز ہیں ان کے لیے شاید ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو آپ کو بلا وجہ ان میں ٹانگ بھی نہیں اڑانی چاہیے. لیکن جہاں کہیں کوئی رہنمائی درکار ہو تو خواتین خانہ اگر کو پوچھنا چاہیں تو اپنی ناقص عقل کے مطابق میں مشورہ ضرور دے دیتے ہیں. اچھا, ویسے آپ نے کہا کہ اتنا وقت نہیں ہوتا, تو کبھی کبھی فیل نہیں ہوتا کہ یار سیاست میں آ کے اپنے گھر کی لائف کو تو سارا ہم نے خراب ہی کر دیا ہے؟ دیکھیے دس از دا پرائز یو ہیو ٹو پے. مثلاً آپ کی جس طرح پروفیشنل لائف ہے, ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی شدت سے اپنی پرائیویسی کا احساس ہوگا, لیکن بریڈ اینڈ بٹر کے لیے یو ہیو ٹو میک اے چوائس. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت وقت لگا نا چودھری صاحب یہاں آنے میں, بہت بڑی ایک اسٹرگل ہوگی, آپ اسٹرگلنگ فیز سے گزرے ہوں گے, محنت کی ہوگی, تو پھر اس وقت آپ نے اپنے پرسنل لائف کو اور پروفیشنل لائف کو کیسے بیلنس کیا؟ دیکھیے الحمدللہ آئی ہیو گاٹ نو ریگریٹس. اللہ تعالیٰ نے ایک سیاسی کارکن کی معراج کیا ہوتی ہے کہ وہ MLA بن جائے, وزیر بن جائے, کسی آئینی عہدے پہ چلا جائے, اسپیکر بن جائے. تو آزاد کشمیر کی جو 77 سالہ ہسٹری ہے اس میں 15 کے قریب وزراء اعظم آئے ہیں 45 لاکھ کی آبادی میں, جن میں 15واں میں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی, ہمارے اعمال تو اس قابل ہے نہیں, ہمیں تو اپنا پتہ ہے, صرف اس کا کرم ہے, والدین کی دعا ہے کہ اف یو آر ون آف دا چوزن ونس, تو اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلیے, کھانے میں تو آپ نے کہا کہ آپ کو بالکل سمپل سا کھانا پسند ہے, ٹریولنگ وغیرہ پسند ہے, یا عید پہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں جایا جائے اور وہاں پہ عید سیلیبریٹ کی جائے؟ دیکھیے میری جو میکسیمم عید کے تہوار ہیں وہ ایسے گزرے ہیں کہ چاند رات کو میں نے ٹریول ہی کیا اور میں اپنے آبائی گاؤں پہنچا ہوں. اور جب میری والدہ حیات تھی, یہ تو مجبوری والی ٹریولنگ ہوگی نا, خوشی سے آپ میری جو
2019 سے قبل جب تک میری والدہ حیات رہیں تو میری عید کا جو بنیادی مقصد تھا، میری عید ہوتی ان کے وجود سے تھی، ان کا کمپنی کے ساتھ. تو میں جہاں بھی ہوتا تھا میری خواہش کوشش یہ ہوتی تھی کہ عید جو ہے چھوٹی عید میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جا کے کرنی ہے. ٹھیک. تو جب وہ وصال فرما گئیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے گھر والوں کے ساتھ نہیں، ابھی بھی گھر والے بھی موجود ہیں، اور جو میرا جو ڈیرا ہے، جو گھر نما ڈیرا ہے جو جہاں میں رہتا ہوں اپنے گاؤں میں، شہر میں، بھمبر میں، اس کے لان میں میری والدہ کا روزہ بھی ہے. اچھا. تو وہ کیفیت ابھی بھی قائم ہے کہ عید بھی میں انہی کے ساتھ ہی مناتا ہوں. اور عیدیں تو پھر ماؤں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں چودھری صاحب. دیکھیے 2 رشتے ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ یک طرفہ ہیں، ایک بندے کا اور اللہ کا، اور ایک بندے کا اور اس کی ماں کا. جتنی مرضی نافرمانی کر لو، اس کا کرم جب بھی مانگو توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اور ماں کے لیے بھی کتنا ہی بیٹا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو تو اس کے لیے زندگی برا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے سب اولاد ایک جیسی ہوتی ہے. باقی سارے رشتے ایسے ہیں جن میں آپ نے ان پٹ ڈالنی ہے تو آؤٹ پٹ ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا چودھری صاحب، ویسے عید کی مصروفیات تو آپ نے ہمیں بتائیں کہ کہاں پر آپ کی عید گزرتی ہے اور باقی سارا کیا کچھ ہوتا ہے. عید کے بعد پھر واپس آنا دوبارہ سے اپنی اس روٹین میں مشکل لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی اب تو بالکل ہم واپس جلدی جلدی اپنی روٹین میں جائیں؟ اچھا، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو عید کا جو ہمارا ایشیائی تصور ہے یہ بنیادی طور پر بچپن اور یوتھ کے ساتھ مشروط ہے. وین یو کراس 50s تو اللہ کی رحمت اور اس ماہ مقدسہ کو اگر اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق دے، آپ اس ماہ مبارکہ میں اپنے گناہ توبہ بخشش کے اس پروسیس سے گزر پائیں اور صحت اجازت دے اور حالات بھی اجازت دیں، تو عید کا دن تو بیسیکلی شکرانے کا دن ہے. بالکل. 50 کراس جب آپ کر لیں تو پھر اس میں اس لیول کی جوبیلیشن میں اپنی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس کو بطور شکر ہی اب گزشتہ 4-5 سال سے وہ عید کا دن جو ہے دعاؤں کی نظر کرتا ہوں اور شکرانے کی نظر ہی کرتا ہوں. جو اس میں وہ لباس، فوڈ، جو باقی انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہے، وہ گزشتہ 3-4 سال سے وہ میری زندگی میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اچھا، تو بس مجھے آپ جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں آن اے ویری لائٹر نوٹ، بانی تحریک انصاف جیل میں ہیں اور ان کی عید جو ہے وہ بھی جیل میں گزرے گی، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا کوئی ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے عید کے موقع کے اوپر؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک جو ہے اس کے چاروں طرف کے جو یہ دشمنوں سے گھر چکا ہے، تو جتنی بھی سین وائسز ہیں ان کو ایک بات پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ہمیں ہجوم سے واپس قوم بننا ہے، اور اپنی سلامتی کے تقاضوں کو اسی صورت میں ہی ہم مقدم رکھ سکتے ہیں جب ہم پولرائزیشن سے باہر نکلیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی عید کا میسیج دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے. دیکھیے سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ایسا اسلامی تہوار ہے کہ جو خوشیوں سے مشروط ہے، جن کے پیارے موجود ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. بالخصوص میں دیکھتا ہوں کہ اولڈ ہومز میں جو ہمارے جو رہ رہے ہیں ایلڈرلی پیپل جن کے رشتے موجود ہیں، میں ان بد نصیب رشتوں کو یہ کہنا چاہوں گا اس عید کے موقع پہ کہ ہسٹری آلویز ریپیٹس اٹ سیلف. اگر آپ اپنی زندگیوں میں اپنے والدین سے قطع تعلق کر کے ان کو اولڈ ہومز میں بھیج چکے ہیں، اور اگر آپ بڑھاپا دیکھ پائے تو اس انجام سے آپ بچ نہیں پائیں گے. اپنی خوشیوں میں اپنے رشتوں کو شامل کیجئے اور بحیثیت قوم اس ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کیجئے. یہ ملک ہے تو یہ خوشیاں بھی ہیں اور ہماری سلامتی جو ہے وہ بھی موجود ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے بہت اچھا میسیج دیا. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا عید کا یہ اسپیشل پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ اور عید مبارک.